बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक दफ़ा फिर सियासत का बाज़ार गर्म हो गया है और जो कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा खामोशी थी और सन्नाटा छाया हुआ था और हुक्मरान इत्तेहाद बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, हुकूमत बहुत खुश हो रही थी कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबको चकमा दे के सबको सुला दिया है, सबको ठंडा कर दिया है। और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान के जो ऑनरेबल अदलिया है, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के जजेस, वो उनके रोब में आ गए हैं, उनके दबदबे में आ गए हैं और वो डर गए हैं। और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ही दबा लिया है और उसकी रीज़न ये थी कि बहुत सारी ऑडियोज रिलीज़ की गई और न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैमिली मेम्बर्स की, बुज़ुर्ग ख़वातीन की, बल्कि साकिब निसार साहब साबिक़ चीफ जस्टिस उनकी, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की, इसी के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जुडिशरी के शख्सियात की, उनकी फैमिलीज़ की ऑडियोज़ रिलीज़ कर दी गई और उसके बाद फिर एक प्रोपेगेंडा, सारा कुछ हमारे सामने है। इनका ख्याल था कि ये सब कुछ हम दबा लेंगे, नफसियाती हरबे। पार्लिमान में, कौमी असम्बली में तकारीर की गई, कौमी असम्बली में भी वही धमकियाँ मेज़ ज़ुबान, वही सख्त गुफ्तगू, वही गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल जजेस हैं, उनके विजडम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये बड़े ही सुलझे हुए और बड़े सोबर और तजर्बाकार, मंझे हुए बैट्समैन होते हैं। ये बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ये लगता है कि ये शायद कुछ भी नहीं कर पा रहे और ये बहुत कमज़ोर है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है, आला अदलिया, अगर हम इसको कंपेयर करें दुनिया की मुख्तलिफ़ अदालतों से, मुख्तलिफ़ अदालती निज़ाम से, तो पाकिस्तान की अदलिया बहरहाल बहुत बेहतर है। गो कि इनका जो एक आलमी रैंकिंग है उसमें इनके नंबर नहीं आते। उसकी मेन वजह जो है वो है हमारी मातहत अदलिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, वहाँ पे जो मसाइल हैं वो एड्रेस नहीं होते और इसलिए, और फिर हमारे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ के मसाइल, उसकी रीज़न भी है जिसकी वजह से हमारी अदलिया जो है वो रैंकिंग में नीचे चली जाती है। लेकिन अदरवाइज़ जस्टिस मार्कंडे जो हैं इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी जा रही है, उनको फेम उनको हासिल हुआ है। वो कोई बात करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ केसेस के बारे में तो उनको बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि ज़बरदस्त, ये देखें। उनको हमारा भी सोशल मीडिया जो है वो भी उनको प्रमोट करता है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम कंपेयर करें हमारे जस्टिस मार्कंडे की अदालती निज़ाम से और हमारे अदालती निज़ाम से, हमारी अदालतें बहुत बेहतर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इक़दामात उठाए जाते हैं। फिर अक़लियतों को जो हकूक़ हासिल हैं और अक़लियतों का जिस तरीके से हमारी अदालती निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ करती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की में इसकी मिसालें नहीं मिलती। वहाँ पे तो शहरियत अमेंडमेंट एक्ट तब्दील कर दिया गया और लाखों नहीं करोड़ों शहरियों को बेवतन कर दिया गया, उनसे शहरियत ही छीन ली गई। शहरियत अमेंडमेंट एक्ट जो और नई शहरियत रजिस्ट्रेशन एक्ट लेके आए थे उसके मुताबिक, लेकिन वहाँ की अदलिया उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ की अदलिया जो है वो एग्जेक्टिव के मतहत रह के ज़्यादा काम करती है, एग्जेक्टिव के ऊपर आके काम नहीं करती। उसके बहुत कम जजमेंट्स हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कि वो उसने कभी भी एग्जेक्टिव को चैलेंज किया हो। इसलिए ये एक बहरहाल मौजूद है। अब आते हैं हमारे करंट सिचुएशन की तरफ। तो 3 बड़ी गिरफ्तारियां ये करना चाह रहे थे, हुकूमत 3 बड़ी गिरफ्तारियां करना चाह रही थी। ये ख्वाहिश है मरीम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि 3 बड़ी गिरफ्तारियां हर सूरत में होनी चाहिए और 2 तो बहुत ज़रूरी हैं और उसके बाद नंबर 2 सेकंड कैटेगरी में तो जितनी भी हो जाएं वो कहते हैं सफिशेंट है, काफ़ी हैं, जितनी भी हो जाएगी उसकी दाद ज़्यादा, लेकिन 2 बड़ी गिरफ्तारियां ज़रूर होनी चाहिए। और वो कौन कौन सी हैं और उनका क्या बना, अभी तक फ्रस्ट्रेशन जारी है और फ्रस्ट्रेटेड माहौल है क्योंकि वो गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही। और लेकिन पहले ज़रा एक आपको ख़बर शेयर कर लूँ कि लड़ाई जो है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी कर दिया है और हुक्मनामे में बता दिया है कि जनाब ये जो मुज़ाकरात आप कर रहे हैं एक दिन इलेक्शन के लिए, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई तजवीज़ दी, ना सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है, ये आपकी अपनी एफर्ट है और आप खुद पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, हुकूमत और अपोजिशन, ये खुद ही ये सारे काम कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का दूर दूर तक अमल दखल नहीं है। करना है करें, नहीं करना ना करें, और वो पंजाबी में कहते हैं खौ खसमानू।
تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں۔ اس کی ریزن ہے کہ بہت زیادہ سپریم کورٹ، پاکستان بار کونسل، پارلیمان میں، قومی اسمبلی میں بھی یہ بات کہی جا رہی تھی، اور حکومتی ارکان کہہ رہے تھے، ٹاک شوز میں بھی حکومتی ارکان یہی کہہ رہے تھے، اور نہ صرف بلکہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ کاف اور دیگر جو ہیں ان کے BAP، یہ سب کے سب ایک نیریٹو کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ، مولانا فضل الرحمان صاحب خاص طور پہ، انہوں نے تو 2-3 پریس کانفرنس بھی کر ماری تھی، اور اسی بنیاد پہ کہ جناب ہمیں ہتھوڑے کی بنیاد پہ ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں ہتھوڑا چلایا جا رہا ہے، ہمیں بندوق کے نوک پہ مذاکرات پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی تھی، بلاول بھٹو نے بھی یہی بات کی تھی، لیکن حقیقت میں سپریم کورٹ نے اس سے بالکل انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہم نے کہا مذاکرات کریں، نہ ہم نے کوئی تجویز دی، نہ ہم نے کوئی حکم دیا، وہ ہوئے نہیں ہوئے یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے آج یعنی کہ جمعے کو یہ کیس فکس کر دیا ہے جمعے کے لیے، اور جمعے کے لیے کیس بھی فکس کر دیا ہے، ہیئرنگ بھی آ گئی ہے ایک ہی دن الیکشن کی، اور ساتھ ہی ایک آرڈر جاری کر دیا ہے، اور وہ آرڈر کافی سخت آرڈر ہے، اور اس میں 2 باتیں کی ہیں، ایک تو میں بتا چکا ہوں، دوسرا یہ کہ جو 14 مئی کے الیکشن کروانے کا حکم ہے وہ بدستور موجود ہے۔ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن وہ بدستور موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد دوڑیں لگ گئی ہیں، اور دوڑیں لگی ہیں جناب تارڑ پلان کی اور کوئٹہ سازش کی، ان کی دوڑیں لگ گئیں، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون وہ فوراً آئے، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنا جواب سبمٹ کروا چکی ہے مذاکرات کے حوالے سے ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں، اور کیوں گورنمنٹ نے نہیں کروائی تھی حکمران اتحاد میں، وہ آرام سے بیٹھا تھا تسلی سے کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ آرڈر آیا ہے، حکم جاری ہوا ہے، اور کل کے لیے آج کے لیے کیس فکس ہو گیا جمعۃ المبارک کے لیے، تو فوراً اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ہوش آیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے فوری انہوں نے کہا جی جواب تیار کریں، تو ساروں نے سر جوڑ لی ہیں، اور جواب تیار کیا جا رہا ہے، آج رات جواب تیار کریں گے، اور ہو سکتا ہے کل صبح تک اس کی اپروول لی جائے۔ پرائم منسٹر صاحب چونکہ باہر ہیں، اور وزیر خارجہ بھی باہر ہیں، وزیر خارجہ گوا پہنچے ہوئے انڈیا میں، اور وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب ڈیفیکٹو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے ہدایات لینے کے لیے اور ان سے اپروول لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں برطانیہ، اور بظاہر تو وہ تاج پوشی بادشاہ کی تاج پوشی کی تقریبات میں شریک ہوں گے، لیکن مین ایجنڈا ان کا یہی ہے کہ سرکاری وزٹ بھی اویل کیا جائے، اور سرکاری خرچے پہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کر لی جائے، تو ڈیفیکٹو سے وہ ساری ہدایات لیں گے اور وہ واپس پہنچیں گے۔ تو اس لیے وہ جواب تیار کیا جا رہا ہے، جواب صبح کل یعنی آج جمع کروایا جائے گا، 11:30 بجے ہیئرنگ ہے، اس سے پہلے جمع کروا دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور کام بھی ہوا، اور وہ ہوا ہے چونکہ بڑی ہی فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وکلا تنظیموں کو بھی انہوں نے فتح کرنا تھا، اور ان پہ بھی قبضہ کرنا تھا، بار ایسوسیشنز جو ہیں ان پہ قبضہ کرنا تھا، لیکن وہ بھی فلاپ ہو گیا ایجنڈا، اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین، اور وہ اس وقت آئین کی سپریمیسی کے ساتھ کھڑی ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے، جبکہ پاکستان بار کونسل جو ہے انہوں نے ان کے عہدیداروں نے ایک ملاقات کی تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے وزیر اعظم ہاؤس میں، وہاں پہ ملاقات کی تھی، کھانے شانے بھی کھائے تھے، اور گرانٹس کا بھی کوئی ہوا تھا مسئلہ، اس کے بعد پھر لیجسلیشن بھی کی گئی، تو گرانٹس فنانٹس ہر چیز وہ سارے کے سارا لک آفٹر کرنے کا معاملہ جیسے گورنمنٹ کرتی ہوتی ہے بار کونسلز کو، تو وہ سارا کچھ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ ایک کمپین تیار کی گئی تھی آنریبل ججز کے خلاف، اس کو پھر پاکستان بار کونسل کے عہدیداروں نے اس کو آگے بڑھاوا دیا تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن لاہور، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ اپوز کر رہی تھیں، وہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی جا کے، جبکہ بار کونسل جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کا پاکستان بار کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ اٹارنی جنرل ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے اکارڈنگلی پھر پاکستان بار کونسل نے بھی حکومتی پالیسی اختیار کی، اور حکومتی پالیسی کے مطابق وہ سپریم کورٹ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے وہ جا کے کھڑے ہو گئے حکومت کے ساتھ، اور بالکل وہی نیریٹو ہے جو کہ حکومت کا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، سینئر موسٹ لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ حکومتی پالیسی ٹو کر رہے ہیں مسلسل، وہ 3-4 کا وہی جو حکومت کا ہے کہ یہ 3-4 کا فیصلہ ہے، یا 2-3 کا ہے، یا 4-7 کا ہے، تو وہی بات کرتے ہیں
جو ادھر سے گورنمنٹ کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے، لا منسٹر کا، انٹیریئر منسٹر کا، پرائم منسٹر کا، ادھر سے پاکستان بار کونسل اس کو سپورٹ کر دیتی ہے۔ یہی کچھ فل کورٹ والے معاملے پہ ہوا۔ جو حکومت بات کر رہی ہے، جو اٹارنی جنرل بات کر رہے ہیں، جو سیاسی جماعت، حکومتی سیاسی جماعتوں کے وکیل بات کر رہے ہیں، وہی پاکستان بار کونسل کے وہاں پہ وکیل جو ہیں وہ کورٹ روم میں بات کر رہے ہیں، یعنی بالکل کلب ہو گئے۔ تو لہٰذا اب ایک اور کام ہو گیا، اب ایک اور کام کر دیا۔ یہ اگین میں کہوں گا یہ فرسٹریشن ہے۔ اور پاکستان بار کونسل نے کیا کیا جی؟ پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ کے 2 عہدیداروں کی رکنیت معطل کر دی، اور ان کی نہ صرف رکنیت معطل کر دی، ان کو عہدوں سے بھی، حالانکہ یہ وہ منتخب ہیں، وکلا کی منتخب باڈی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، تو ان کی رکنیت بھی معطل کر دی، منسوخ بھی کر دی، ان کے عہدوں سے بھی ہٹا دیا۔ اور ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ اقدام جی پاکستان بار کونسل نے یہ کام کیا۔ اب اس کا جواب پھر پاکستان بار کونسل نے بھی دے، پاکستان سپریم کورٹ بار نے بھی دے دیا۔ انہوں نے پاکستان بار کونسل نے کیا کیا؟ سیکرٹری مقتدر اختر شبیر اور ایڈیشنل سیکرٹری شکیل الرحمان کو عہدوں سے ہٹا دیا، اور سیکرٹری خزانہ حفصہ بخاری کو سیکرٹری سپریم کورٹ بار کا اضافی چارج تفویض کر دیا۔ یعنی وہی کام کر رہے ہیں جو حکومت کر رہی ہے، اور جو حکومت کر رہی ہے وہی یہ کام وکلا تنظیموں کے ساتھ پاکستان بار کونسل کر رہی ہے۔ لیکن اس کا جواب پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس سے بڑا سخت جواب دیا ہے۔ انہوں نے 7 ممبران کی سپریم کورٹ کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی ہے۔ پورے 7 عہدیدار پاکستان بار کونسل کے، حسن رضا پاشا کی کر دی امجد شاہ، ریاضت علی سحر کی بار ممبرشپ منسوخ کر دی، طارق افریدی کی، مسعود چشتی کی، احسن بھون کی، اور کلب حسن شاہ کی، ان کی جناب رکنیت انہوں نے منسوخ کر دی ہے بار کونسل کی، بار ایسوسی ایشن کی۔ لہٰذا یہ ہوا ہے جواب شکوہ جواب شکوہ۔ یہ جو لڑائی ہے وہ اب وکیلوں کے اندر آ کے بھی لڑی جا رہی ہے، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو آگے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 گرفتاریوں کا معاملہ تھا۔ ایک تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، وہ فلاپ ہوا۔ دوسرا یہ مراد سعید صاحب کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، وہ فلاپ ہوا، اور چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بھی تحفظ فراہم کر دیا، ہراساں کرنے سے روک دیا۔ سوات میں ایک بہت بڑا جمع غفیر پاکستان کے سوات کے عوام کا سمندر جو ہے وہ نکلا سڑکوں پہ مراد سعید کے حق میں، اور وہ مکمل طور پہ کیونکہ خبریں چل رہی تھیں زندہ یا مردہ مراد سعید کے بارے میں، انہوں نے خود اس خدشے کا اظہار کیا، تو وہ اس کا رد عمل ہم نے سوات کی سڑکوں پہ دیکھا۔ اس کے بعد مراد سعید کی گرفتاری، اور پولیس بھی پہنچی، لاہور پہنچی ہوئی تھی۔ اور تیسری گرفتاری تھی عثمان بزدار صاحب کی۔ عثمان بزدار صاحب کو بھی روک دیا ہے ہائی کورٹ نے کہ ان کو بھی ہراساں نہ کیا جائے، اور ان کو بھی گرفتاری سے روک دیا۔ انہوں نے وہ اپیئر ہوئے بہاولپور ہائی کورٹ جسٹس ندیم کی عدالت میں، ندیم ارشد کی صاحب کی عدالت میں، تو وہاں سے ان کو یہ ریلیف ملا۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، گرفتاریاں نہیں ہو رہی، اور اس کا غصہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ مریم صاحبہ بھی ناراض ہیں، نواز شریف صاحب تو ہیں ہی ہیں، اور پھر مریم صاحبہ کا غصہ جو ہے وہ اظہار ہو رہا ہے عطا تارڑ اور جاوید لطیف صاحب اور ان لوگوں کے گفتگو سے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے جی، انشاءاللہ آج بھی اہم نوعیت کا دن ہوگا، جمعۃ المبارک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔